الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی سر و ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معود الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عمومی طور کے اوپر سلطان ہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں نائب رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے اور خاص طور سے اجمیر مقدسہ کے سرزمین کے اوپر چاہے وہ اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں ہر ایک آپ کی چوکھٹ کے اوپر اپنے سر کو جھکاتا ہوا نظر آتا. حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات سے ہیں. آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین یعنی آپ والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ نسب آپ کا جا کر ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے. اور پھر حضرت خواجہ جنت میں سرکار کے شہزادے آپ کہلاتے ہیں حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیونکہ سادات گھرانے کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی. آپ کے والد جن کا نام سید غیاث الدین والدہ جن کا لقب ماہ نور دونوں ہستیاں پاک صاف شفاف اور بڑے دیندار گھرانہ آپ کا تھا. آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا نام حسن رکھا گیا اور پھر چونکہ آپ سادات سے تھے تو سید حسن کے نام سے آپ مشہور ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب سے نطفہ میرے شکم کے اندر پڑا اور جب سے میرے شہزادے کے بدن کے اندر روح پھونکی گئی یعنی جب بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے اور وہ حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو فرماتی کہ تب ہی سے میں اپنے پیٹ سے کلمے کی آوازیں سنا کرتی تھی. یعنی حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ ہی سے آپ نے کلمہ طیبات کی تکرار جو ہے وہ شروع فرما دی تھی. ولادت کے بعد آپ کی والدہ فرماتی تھوڑا سا ہوش سنبھالنے کے بعد عالم یہ تھا کہ آپ جب لڑنا آپ نے چلنا جب شروع کیا ہے لڑکپن کے اندر اور چلنا شروع کیا اور باہر گھر سے جب آپ نکلے ہیں تو باہر سے بچوں کو اکٹھا کرتے اپنے گھر کے اندر لاتے دسترخوان بچھاتے اور پھر جو ہے ان سب کو روزانہ جو ہے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. غرض کہ آپ بچپن ہی سے بڑے سخی تھے اور یہ آپ کا نرالا انداز رہا. اور ایک موقع پہ تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب عید کا دن تھا آپ کے ساتھ آپ کے
ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہوتی ہیں، یعنی ٹوٹل 3 آپ سب سے چونکہ بڑے تھے، پھر آپ کے ایک چھوٹے بھائی اور پھر ایک بہن بھی جو ہے وہ آپ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک موقع پر جب عید کا دن تھا، تیار کرا دیا گیا، خوشی بچوں کے اوپر الگ ہی ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو نہلایا دھلایا، نیا لباس آپ کو زیب تن کیا، اور پھر آپ عیدگاہ کی طرف مصلی بغل کے اندر دبا کر کے جب عیدگاہ کی طرف بڑھنے لگے، دیکھا کہ گہما گہمی ہے اور ایک خوشی کا ماحول چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن گزرتے ہوئے دیکھا کہ سڑک کے ایک کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور زار و قطار تو نہیں رو رہا ہے، لیکن آنکھوں کے اندر اس کے جو ہے نمی موجود ہے، اور بڑا رواسا میلا لباس پہنے ہوئے، سر بھی پرا گندا۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، قریب گئے، اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا بھائی آج عید کا دن ہے، ہر ایک نیا لباس پہنا ہوا ہے، ہر ایک نہایا ہے، سجا ہے، سورا ہے اپنے اپنے انداز سے، اور وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ جملے حضرت سلطان الہند کی زبان سے اس بچے نے سنے ہیں، فوراً زارو قطار اس نے رونا شروع کیا اور کہا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام حسن ہے۔ کہا کہ سنو، تم نے مجھے میرا بھائی کہا ہے، تو اب سنو میری بات۔ حسن، تیار وہ ہوتا ہے، نہاتا وہ ہے، نیا لباس وہ پہنے، سر میں کنگھی تیل اس کے ڈلے جس کی ماں موجود ہو۔ ارے میری تو ماں بھی نہیں ہے، ماں تو چھوڑو، میرا تو کوئی باپ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو آج کے دن میں میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان الہند نے جیسے ہی سنا، فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اپنے گھر پر لائے، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا امی جان حسن ہو، دروازہ کھولے۔ دروازہ کھلا ہے۔ کہا شہزادے کیا بات ہے؟ تم عیدگاہ کی طرف تمہیں جانا تھا، لیکن تم پلٹ کر کیوں آ گئے؟ کہا کہ دیکھیے امی جان، یہ ایک بچہ ہے، اس کے نہ تو والد ہے نہ والدہ ہے، اور آج عید کا مقدس دن ہے اور یہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آج کے دن میں کوئی انسان اس انداز سے دل کو وہ گزارے۔ امی جان آپ اس کو تیار کرائیے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں وہ کوئی اور ماں نہیں تھی، وہ غریب نواز کی ماں تھی۔ اللہ اکبر۔ انہیں تیار کیا گیا۔ اب نیا لباس تو نہیں تھا، لیکن حضرت غریب نواز نے کہا امی جان میں آج پرانا لباس پہنوں گا، لیکن میرا نیا لباس آپ اس کو پہنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے چہرے کے اوپر یہ خوشی کے آثار جب ظاہر ہوئے ہیں، میرے پیارے آپ دیکھیں، کیا صرف غریب نواز ہی تھے کہ اس راستے سے گزر رہے تھے؟ نہیں، کئی لوگ گزرے ہوں گے، دیکھا ہوگا، گزر گئے، لیکن وہ ہمارے سلطان الہند تھے کہ جنہوں نے دیکھا تو رہا نہیں گیا، اور آقا کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسے اپنے گھر کے اوپر لائے ہیں۔ آج انسان سیلفش ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان خود کے لیے جینا چاہتا ہے، آج اس کے لیے اور اوروں کے لیے دکھ درد کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج تو یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ایسی حالات دیکھی جا رہی ہیں کہ کچھ عورتیں جب شادی کر کے آتی ہیں اپنے سسرال کے اندر تو وہ کہتی ہیں ہم ساس سسر کے کپڑے نہیں دھوئیں گے، ہم ان کے تمہارے بھائیوں کے کپڑے ہم سے نہیں دھوئیں گے، ہم تو صرف میرا دھوئیں گے، تمہارا دھو سکتے ہو۔ بڑا عجیب ماحول مزاج آج لوگوں کا بنتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھیں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو خود کے لیے بھی جیے اور لوگوں کے لیے بھی جیے۔ تو ہمارے سلطان الہند غریب نواز ہندوستان آ کر غریب نواز نہیں بنے، بلکہ آپ بچپن ہی سے غریب نواز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، جب آپ عمر 15 سال کی ہوتی ہے، بچپن ہی کے اندر قرآن مجید آپ حفظ مکمل فرما لیتے ہیں۔ عالم یہ ہے ہم سے تو قرآن شریف وہ بڑے جوش و خروش سے ہم تو غریب نواز کے دیوانے صاحب، ایک بھی چھٹی ہمارے سے قضا نہیں ہے، اور زندگی میں قرآن پاک کھلتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ سلطان الہند ایک قرآن مجید رات میں ختم کیا کرتے تھے، قرآن مجید دل کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے سچا غریب نواز والا وہ ہے جس کی نمازیں بھی قضا نہ ہو، اور صاحب ہماری تو ایک بھی چھٹی قضا نہیں ہے، نمازیں ساری قضا ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، راستے کے اندر بھی نماز نہیں پڑھی جا رہی، وہاں پہنچ کے بھی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، اور بڑے فخر سے کہتے صاحب ہماری تو ماشاءاللہ ایک بھی 3 سال ہو گئے، ایک بھی چھٹی قضا نہیں ہے، ایسی
چھٹی غریب نواز کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے میرے پیارے، جو نمازوں کو قضا کر کے کی جائے، اس لیے کہ غریب نواز صرف اپنا عرس منوانے کے لیے ہندوستان نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا غریب نواز سرکار کے دین کو پھیلانے کے لیے یہاں آئے تھے، نماز کو، روزے کو، ان دین کی باتوں کو عام کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ اور بڑے خوش ہوتے ہیں آج کا ہمارا نوجوان ادھر ماں کو گالیاں بک کے آ رہا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لوگوں کو دل دکھایا ہوا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یاد رکھنا ایسا اجمیر مقدس جانا کوئی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے حضرت غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچنے سے پہلے تیری ماں کی آہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچ چکی ہے۔ جس مسلمان کا دل تو نے دکھایا ہے اس کی آہ وہاں پہنچ کی ہوئی ہے، جس کا مال تو نے بایا ہے، جس مزدور کی مزدوری نہیں دی ہے، ان کی آہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ میرے پیارے یاد رکھے اصل چھٹی یہ نہیں ہے، اصل چھٹی نہیں ہے، بلکہ اصل چھٹی یہ ہے کہ حضرت غریب نواز کی زندگی کو بھی دیکھا جائے اور ان کی زندگی کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ حضرت غوث الثقلین ہوں تو بچپن کے اندر آپ کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ غریب نواز ہیں، 15 سال کی عمر میں آپ نے قدم رکھا اور جیسے قدم رکھا والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھا۔ یاد رکھنا میرے پیارے، کہنے سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ صاحب وہ گزر گئے، انتقال ہو گیا، لیکن یاد رکھیں موت برحق ہے، موت آنی ہے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں دل کو دہلا دیتی ہیں۔ ایک انسان عمر گزار کے انتقال کرے تو پیچھے لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے۔ کیسا سروائیو انہیں کرنا پڑتا ہے، ان بچوں کے دلوں سے پوچھو کہ جن کے سروں سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ اگر کسی کے ماں کا انتقال ہو جائے، کیونکہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا صبر رکھا ہے اور بڑی اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ 1 سال بچوں کو بھی پال کے وہ بڑا کر ڈالتی ہے، لیکن ایک باپ ایک بچے کو بڑا کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے غم اور پھر ہمارا شعبہ بھی بڑا عجیب ہے، کبھی نکاح پڑھا رہے ہوتے اور ادھر فون آتا ہے گھنٹی بجتی، حضرت انتقال ہو گیا، فلاں بجے نماز جنازہ پڑھانی، ادھر لوگ خوشی منا رہے ہیں ادھر لوگ رو رہے ہیں۔ بازار کے اندر ایک وہ بھی دوڑ رہا ہے، پوچھا السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا ہوا بھائی؟ ارے وہ شادی کی تیاری کر کے شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایک کو دیکھا تو وہ اپنے باپ کا کفن لینے کے لیے، اپنے بچے کا کفن لینے کے لیے بازار میں دوڑ رہا۔ یہ زندگی بھی میرے پیارے بڑی عجیب ہے، ایک طرف خوشی کے شادیاں بج رہے ہوتے ہیں، ایک طرف غم کا ماحول ہوتا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک موقع فرمایا بتاؤ عقل مند کون؟ عرض کہ حضور آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، جیتے جی اس کی تیاری بھی کر لے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عجیب مزاج بن چکا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا جیسے مرنا ہی نہیں ہے، ایک مزاج بن گیا، کوئی انتقال کر جائے حد تو یہ ہو گئی ہماری قوم کے اندر، کسی کا انتقال ہو جائے ارے صاحب یہ تو رات رات کو مسجد میں جاتے تھے نا، ارے معاذ اللہ توبہ کر، یا تیرا مزاج کتنا گندا ہو چکا ہے۔ مسجد کے اندر جانے سے جہاں سے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہاں سے تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کامیابی تو یہاں ہے، کامرانی تو یہاں ہے، شفا تو یہاں ہے، اور یہی کے لیے لوگوں کو ڈرا رہا کہ یہ رات کو مسجد میں جاتے تھے۔ ارے بے وقوف، یاد رکھنا موت برحق ہے، نہ کوئی جادو سے بچ سکتا ہے،
نہ کوئی ٹونے سے مر سکتا ہے، نہ کوئی جن سے مر سکتا ہے، نہ جنات سے مر سکتا ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق جس کے لیے لکھا ہے، جتنی سانسیں لکھی ہے، جب وہ اپنا رزق مکمل کر لے گا، اس کی سانسیں پوری ہو جائے گی، ملک الموت تشریف لے آئیں گے۔ یاد رکھیں، اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، موت اور زندگی یہ اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اگر موت نہیں ہے، ساری دنیا مل کر بھی اگر اسے مارنا چاہے نہیں مار سکتی ہے، اور اللہ اگر کسی کو زندگی دینا چاہے تو ساری روکیں لگا دی جائیں تب بھی وہ دنیا کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ فرعون نے کیا نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ دنیا میں نہ آئے، لیکن اللہ کو بھیجنا تھا، بھیجا۔ یاد رکھیں، موت اور زندگی یہ اللہ کے دست قدرت کے اندر ہیں۔ اور یہ بیماریاں، یاد رکھنا، بیماریاں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ میں تو اس انسان کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جو مرنے سے پہلے بستر کے اوپر بیماری کے اندر زندگی گزار رہا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کے علم کے اندر کسی اپنے بندے کے لیے کوئی خاص مقام ہوتا ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مقام کے اوپر فائز ہو جائے، لیکن چونکہ اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اس مقام کے اوپر فائز ہو جائے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں، مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے، پھر مولا تعالیٰ اسے موت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ بیماریاں خراب چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بیماریاں تو بندے کو پاک کرنے والی ہیں۔ اور یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور بستر میں پڑ گیا اور اب عبادتوں کے اوپر وہ قادر نہیں رہا کہ عبادتیں وہ کر سکے، اللہ اکبر، تو مولا تعالیٰ فرشتے سے فرماتا، فرشتے وہ نیکیاں لکھتے رہو جو نیکیاں یہ صحت یابی کے زمانے میں کرتا رہا ہے۔ یعنی اب جو نیکیاں نہیں کر پا رہا بیماری وجہ سے، لیکن سلسلہ رکے نہیں، اس لیے کہ یہ پہلے کرتا رہا ہے، ثواب اس کے لیے اب بھی لکھتے رہو۔ میرے پیارے، اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، کدھر جا رہے ہیں ہم، کون سی مینٹلٹی ہم نے اپنا لی ہے، کیا سوچ ہماری ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں، موت برحق ہے، آنی ہے، اور نہ تو کوئی ایک سانس زیادہ لے سکتا ہے، نہ ایک سانس کم لے سکتا ہے۔ میرے پیارے، ضرورت اس بات کے اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا سلطان ہند 15 سال کی عمر میں آپ نے قدم رکھا، آپ کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھا۔ والدہ نے روز فرمایا، بیٹے جو تمہارے والد صاحب کے باغات ہیں اب ان کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے، یاد رکھو ان کے اندر جو مزدور لوگ کام کرتے ہیں غریب لوگ ہیں، خبردار تیز آواز میں ان سے بات نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، نرمی سے ان سے بات کرنا۔ حضرت سلطان الہند صبح کو والدہ نے ناشتہ وغیرہ کھلایا، کھانا دن کا باندھا، باغ کے اندر پہنچے، سارے کام کو سمجھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے، پہلے بھی آتے رہے تھے لیکن اب آنے کا انداز کچھ اور تھا۔ آئے، سارے کام کو دیکھا، سمجھے، فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول۔ لیکن جیسے ہی اگلے دن پہنچے اپنے مقررہ وقت کے اوپر، دیکھا کہ سارا کام پہلے ہی کمپلیٹ ہے۔ اب حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، آپ قرآن مجید تلاوت کے اندر مشغول، اگلے دن پھر پہنچے تو وہی معاملہ۔ امی جان سے کہتے، والدہ عشاء کے بعد مجھے اجازت دے کہ میں باغ میں جاؤں۔ والدہ نے اجازت دی، آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی اونگ آنے لگی، آوازیں آنے لگی سرسراہٹ کی، آنکھیں کھولی، چراغ جلوایا تو دیکھا کہ کٹائی ہو رہی ہے، چھٹائی ہو رہی ہے، پکے ہوئے پھل پیڑ سے نیچے کو آ کے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جب یہ منظر آپ نے دیکھا تو بلند آواز سے فرمایا، اے دوست کون ہو جو میری مدد کر رہے ہو، میرے سامنے تو آؤ تاکہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔
اتنا سننا تک کچھ بلند قامت لوگ آپ کے سامنے نمودار ہوئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا کون؟ کہا کہ ہم جنات سے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ لیکن سنیے سید حسن، آپ پہلے دن جب باغ کے اندر تشریف لائے ہیں اور آپ نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس کے اندر ہمیں اتنا مزہ آیا ہے، اتنا لطف آیا ہے، اور پھر جو تھوڑی بہت مسٹیک ہماری تھی وہ آپ کی سن کے ہم نے صحیح کر لی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم آپ کے شاگرد ہو گئے، آپ ہمارے استاد ہو گئے، تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم استاد کا کام کر ڈالیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ باغ کے اندر آ کر دوسرے کام میں وقت صرف نہ کریں بلکہ تلاوت قرآن کرتے جائیں اور ہم تلاوت قرآن سنتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ وہ سلطان ہند کے عظیم ذات میرے پیارے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیسی دل کی دنیا میں سلسلہ اب یہی چل رہا ہے، باپ کے سارے معاملات والدہ نے کہا خبردار، جو بھی رقم ہو میں میرے پاس لے کے آنا۔ روزہ کا یہی معمول کہ مال بکنے کے بعد میں ساری رقم والدہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، والدہ اس کے 2 حصے کرتی، فرماتی بیٹا جاؤ فلاں فلاں مقام کے اوپر جو غربا اور مساکین لوگ ہیں یہ رقم ان کے اندر تقسیم کر دو، اور آدھی رقم اپنے پاس گھر کے لیے آپ رکھتی۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آپ کے باغ کے اندر داخل ہوئے، دیکھا بڑا خوبصورت چہرہ ہے، سفید لباس پہنے ہوئے ہے، سفید داڑھی ہے۔ آپ نے سلام کیا، بڑھ کر آگے بڑھے اور ایک چادر بچھائی، تشریف رکھی، کہا کہ ٹھہریے۔ فوراً دوڑ کر گئے، پانی اور انگور کے کچھ خوشے لے کر آئے، سامنے پیش کیے۔ اب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک انگور کا دانہ اٹھایا، منہ کے اندر رکھا، کہا اس کے اندر تو غیاث الدین کے زہد کا مزہ آ رہا ہے۔ دوسرا آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، منہ کے اندر رکھا، کہا اس کے اندر ماہ نور کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے، آج انسان شادی کے چکر کے اندر فیس دیکھتا ہے لڑکیوں کا، چہرہ۔ خبردار، یاد رکھنا میرے پیارے، اگر مرد دیندار ہو تو گھر دین جو ہے گھر کے اندر آتا ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ غریب نواز یہ عمل کرتے رہے ہیں بچپن کے اندر سے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کا سہارا بننا، یہ سارے معاملات ایسے ہی نہیں آ گئے، اس کے پیچھے ساری کی ساری آپ کی والدہ کی تربیت ہے۔ ماں سکھاتی ہے اپنی اولاد کو کیسے جینا ہے، کیسے سیکھنا چلنا ہے۔ آج تو ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا، کہیں اور ہی۔ کوئی لڑکی اگر سمجھدار ہو جائے، پردہ کرنا چاہے تو ماں کہے تیری شادی کیسے ہوگی؟ معاذ اللہ، ارے شادی کیسے ہوگی؟ اور بے حیا بنا کے اسے بازاروں کے اندر اور شادیوں کے اندر نچاتی ہوئی نظر آتی ہے، گھماتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھنا، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، وہاں سے تربیت ملتی ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں، ماں آپ کسی بھی بزرگ کو اٹھا لیں اور ان کی ماؤں کو دیکھیں، وہ چاہے غریب نواز ہو، وہ چاہے غوث پاک ہو، وہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کی ماں آپ کو زاہدہ پرہیزگار نظر آئے گی میرے پیارے۔ کیونکہ ماں کی تربیت پھر ایسی ہے، اللہ اکبر۔ انسان آج کس ذہن کے اندر گھومتا ہوا نظر آتا ہے، نہ جانے کون سی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے، خبردار خبردار، یاد رکھیں ہماری کامیابی صرف اور صرف ہمارے دین کے اندر ہے۔ جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ ہماری کامیابی آگے دیکھنے میں نہیں ہے، ان ماڈلوں کو، جو ماڈل والے جو لوگ ہیں اور یہ انگریز اور یہ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، یاد رکھنا ہماری کامیابی ان کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی پیچھے ہے۔
ہمیں پیچھے دیکھنا ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کیسی ہے، محمد بن قاسم کی زندگی کیسی ہے، غوث پاک کی زندگی کیسی ہے، غریب نواز کی زندگی کیسی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کیسی ہے، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کیسی ہے، مولا علی کی زندگی کیسی ہے، عثمان ذو النورین کی زندگی کیسی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کیسی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کیسی ہے۔ اگر ان زندگیوں کو ہم نے دیکھا ہے تو پھر ہماری زندگیاں کامیاب ہیں۔ یاد رکھیں، سانس چلتی رہے تو یہ جہاں، سانس رک جائے تو وہ جہاں، سانسوں کی ان معنی میں موتی پیرو دو عشق رسول کا، تو پھر یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ میرے پیارے، ہمیں تربیت کے اوپر دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا وفادار بنانے کے چکر کے اندر نہ رہیں، اپنی اولادوں کو، اپنی اولادوں کو وفادار بنائیں تو سرکار کا بنائیں، سرکار کا عشق سے بلائیں، تو پھر تمہیں کہیں رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اسے ماڈل بنانے کے چکر کے اندر رہے، خاتون جنت کی تعلیمات تو دی نہیں، اور پھر چاہیں کہ نیک گمان ہم سے رکھیں، میرے پیارے پھر کام نہیں چلنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیندار بن جائیں، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر سبوں کو درست فرما لیں۔